اگر کسی کو زیادہ پریشانی ہو اور واقعی بہت زیادہ پریشان ہو, چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی کے دروازے کھل جائے, تو اس کو ایک کام کرنا پڑتا ہے. 3 کلمے ہیں جس کو ہے نا اس کو پڑھنا ہے 1234 مرتبہ, 1234 ٹائمس اس کو پڑھنا ہے. ایسی جگہ سے رزق پائے گا جس کا اس کو اندازہ نہ ہو, جو اس نے سوچا بھی نہ ہو. کہ کیسے خوشگوار زندگی انسان گزارے. خوشگوار زندگی کے لیے بہت ہی ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا, پہلی بات تو گزشتہ اس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی, اللہ پہ بھروسہ رکھنا سیکھے انسان, اور جتنا ایمان اس کا قوی ہوگا اتنا انسان خوش بھی رہے گا, کیونکہ وہ یہ لے کے چلے گا یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں. میں دبئی میں مجلسیں پڑھ رہا تھا, تو اس زمانے میں شارجہ سے مجھے بلایا گیا, تو کہا مولانا ایک مجلس آپ پڑھ دیجئے یہاں پہ, پھر اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داری لیتے ہیں, کل چھٹی کا دن ہے, آپ آ جائیے مجلس پڑھ دیجئے, آپ کو جو ہے نا واپس ہم آپ کے مجلس کے ٹائم پہ ہم دبئی پہنچا دیں گے. میں نے کہا کافی فاصلہ ہے اور میرا وعدہ دبئی والوں سے, اگر میں راستے میں لیٹ ہو گیا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا. نہیں نہیں, آپ اس کی فکر نہ کریں, ہم بہت فاسٹ ڈرائیور کو آپ کے پاس بھیجیں گے اور فلاں جگہ وہ آپ کو ملے گا, وہ آپ کو لے کے چلے گا اور آپ کو جو ہے نا ٹائم پہ یہاں بھی پہنچائے گا اور ٹائم پہ وہاں پہ پہنچائے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے. میں چلا گیا, جو سپاٹ ملنے کا تھا اس جگہ میں جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاڑی آ کے میرے سامنے کھڑی ہوئی, اور ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اس میں سے اترا. اس نے کہا کہ آپ مولانا عباس علی خوئی ہیں؟ میں نے کہا جی. کہ چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں, اور میرے لیے پچھلا دروازہ کھولا اور میں پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب وہ جوان جو ہے پٹھان تھا. پٹھان ہوتے خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے, اور چہرہ رنگ وغیرہ اچھا ہوتا ہے, تھوڑے بھولے ہوتے ہیں, اور بات ہے. اب یہ مجھے لے کے چلا. اب ہم انڈیا اور پاکستان والے جو گاڑیاں چلاتے ہیں تو 60 70 80 کے اوپر کوئی جاتا نہیں, اور وہ چلا رہا تھا 120 130 کی سپیڈ پہ. آپ سوچیں فلائٹ ٹیک آف کرتا ہے 140 کے سپیڈ پہ, اور آلموسٹ وہ ٹچ کر رہا ہے وہ سپیڈ. میں ذرا پریشان, اچھا پریشان سپیڈ کی وجہ سے نہیں تھا, وہ بیچارہ باتیں کر رہا تھا, راستے بھر باتیں کر رہا تھا, اور باتیں جب کرتے کرتے وہ میری طرف گھوم کے دیکھتا تھا. مجھے اس کی پریشانی تھی. میں نے کہا بھیا تم آگے دیکھ کے چلاؤ, میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ یا نہیں, بات کرنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب انسان کی شکل نظر آئے. میں نے کہا اچھا ایک کام کرو, ذرا گاڑی روکو. گاڑی روکا, میں آگے چل کے اس کے برابر والی سیٹ میں بیٹھ. اب بتائیے, کہنے لگا مولانا آپ کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے, آپ علی والے ہو کے موت سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی موت سے نہیں ڈرتا, لیکن ایکسیڈنٹ سے ضرور ڈرتا ہوں. تو بہرحال وہ اپنی گریونسز بتا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے میں علی کا چاہنے والا, اور مجھے مولا نے کیوں نہیں دیا. یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے فلاں سندھی کی ہے, اس کو اللہ نے خوب دیا ہے. وہ جو نظر آ رہی ہے وہ فلاں کافر کی ہے, اللہ نے اسے اتنی دی, اس کی فیکٹریز ہیں. اور وہ جو سامنے ٹاور نظر آ رہا ہے وہ جو ہے ایک ملٹی بلینئر کا ہے, جو کہ کافر ہے, علی کو مانتا نہیں, اہل بیت کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں. جو اللہ کو نہیں مانتا انہیں اللہ نے کتنا دیا, اور مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا چلو اب اس کو اس کے عقل کے لحاظ سے سمجھانا چاہیے. میں نے کہا دیکھو میرے پاس جو بریف کیس ہے اس میں مان لو $100,000. کہا اچھا میں یہ سب کے سب تم کو دے رہا ہوں. وہ چونکا, چونک کے کہنے لگا مولانا آپ اتنی دولت مجھے کیوں دیں گے؟ کہ نہیں مان لو اگر دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک شرط رکھوں تو تم مانو گے کہ ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں اگر اتنا پیسہ مجھے مل جائے. میں نے کہا میں چاہوں گا کہ تمہاری جو خوبصورت آنکھیں ہیں اس میں سے ایک آنکھ مجھے دے دو. اب صحیح مانیے کہ اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا, ایک دم غصے میں آ گیا. پٹھان بڑے جذباتی ہوتے, غصے میں آ گیا. کہنے لگے آپ مولوی صاحب نہ ہوتے تو میں صحیح جواب دیتا, لیکن بس آپ مولانا ہو گئے لہذا میں صبر کر رہا ہوں. میں نے کہا بھیا, میں نے کہا مان لو اگر ایسی شرط رکھوں تو تم دے دو گے؟ ماننے میں کیا ہے؟ کہنے لگے اگر شرط ایسی ہے تو میں بالکل نہیں دوں گا. میں نے کہا کیوں؟ $100,000 تم کو مل رہے ہیں, $100,000 تم کو مل رہا ہے. کہا آپ 10 لاکھ بھی دیں گے میں اپنی آنکھ کیوں دے دوں؟ میں نے کہا ہاں, اس کا مطلب تم سمجھتے ہو کہ ایک آنکھ کی قیمت تمہاری 10 لاکھ سے زیادہ ہے. کہا ہاں بالکل ہے. میں نے کہا پھر آپ کے یہ چہرہ جو خوبصورت اللہ نے دیا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ آپ کو یہ ہاتھ پیر سلامت اللہ نے دی ہے اس کی قیمت کیا؟ اور سب سے بڑھ کے جو آپ کے پاس ایمان ہے, مولا کی ولایت ہے, اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہنے لگا ارے مولوی صاحب میں تو بالکل بلینئر ہوں, آپ نے میری آنکھیں کھول دی.
میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی سمجھو کہ آنکھیں کھول دی تمہاری. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے اس کے ویلیوز کو پہچانے. خوشگوار زندگی اگر انسان چاہتا ہے, چھوٹا گھر ضرور ہے لیکن یہ دیکھیں اللہ ہر چیز سب کو نہیں دیتا. ہو سکتا ہے آپ کو دولت نہ دیا, صحت دے دیا. ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے نا اپاہج نہیں رکھا اللہ نے, آپ کو بہترین جو ہے نا دولت نہیں ہے لیکن آپ کے زبان میں طاقت دے دی اللہ نے, اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بڑے بڑے دولت مند کے پاس وہ زبان نہیں ہوتی. یا پھر صحت دے دی اللہ نے, وہ دولت سے کیا فائدہ؟ دولت ہے سامنے لا کے ڈش رکھی ہوئی ہے, سویٹ ڈش, کھا نہیں سکتے. کیوں؟ ڈائبٹیز ہے, یہ کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کھائیں گے وہ. خوف خوف سے انسان جی رہا ہے. دولت ہے, اس سے تو بہتر آپ کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, شہرت دی ہے, جوانی دی ہے, صحت دیا ہے. تو خوشگوار زندگی کے لیے انسان کو کنٹینٹمنٹ چاہیے اللہ سے کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بہترین ہے. اور خداوند عالم جب دینا چاہتا ہے نا کسی کو, اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے میری بہن, آپ دیکھیں کہ کیسے مثال دوں میں آپ کو. ہاں, دل کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ دل کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے دل میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی والو تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کیا کریں گے ڈاکٹرز؟ کیا کرتے ہیں؟ تھریڈ مل پہ دوڑاتے ہیں. اور جب انسان پہلے جب شروع کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوڑ. دھیرے دھیرے وہ سپیڈ بڑھاتا چلا جائے گا اور وہ اٹھتی چلی جائے گی. جب اٹھے گی یعنی ایسے لگے گا جیسے اب میں آپ دوڑ رہے ہیں, اب تھوڑی دیر میں آپ کی حالت خراب ہو جاتی. کہ ڈاکٹر صاحب بس بس بہت ہو گیا, اب نہیں ہو سکتا, اور تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر. کیوں؟ جتنا آخری لیول پہ انسان جاتا ہے نا, جتنا پریشان ہوتا ہے, وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ دل میں کیا پرابلم ہے, وہ کھل کے سامنے آتی ہے. تو انسان سکون کی زندگی کو پا کے سوچنا لے کہ میں کامیاب ہوں, میں ہر امتحان میں پاس ہو گیا. نہیں, آسان زندگی میں دل کا پتہ نہیں چلتا تو روح کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی روح کیسی ہے, آپ کے اندر کا انسان کیسا ہے. دیکھیے باہر کا انسان اچھا لگتا ہے, ٹپ ٹاپ ہے, ٹائی لگایا ہوا ہے, ہیٹ لگائے ہوا ہے, سوٹ پہنا ہوا ہے, لیکن اندر کا انسان کیسا؟ ہر انسان کے دو ہوتے, ایک باطن ہوتا ہے, ایک ظاہر ہوتا ہے. اب کیسے پہچانے ہمارا باطن اچھا ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر کو تو ہم نے اچھا بنا لیا, خوبصورت بن گئے. یا اگر میری کوئی بہن ہے, اس نے غازہ لگا لیا, میک اپ کر دیا, تھوڑا سا لپسٹک وغیرہ کر دیا, پوری چینج ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب وہی لڑکی تھی جو پہلے ہم نے دیکھا تھا. تو اب انسان ظاہر کو بڑے آسانی سے چینج کر دیتا ہے. 10 منٹ کی محنت ہوتی ہے, 10 منٹ میں بالکل تیار ہو کے ٹیپ ٹاپ ہو کے پارٹی میں جانے کے لائق ہو جاتا. لیکن کیا اندر کے انسان کو چینج کرنے کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں؟ کیا اندر کا انسان اتنا جلدی بدل سکتا ہے؟ اور باہر سے جو کچھ انسان ہے اس سے انسان کی خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہے. مولا نے ایک شخص, جنگ ہو رہی تھی, جنگ ہوتے ہوتے اب سامنے والی کی تلوار ٹوٹی. جیسے تلوار ٹوٹی, نے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ سے جو مانگا جاتا ہے آپ دے دیتے ہو. ہاں بالکل دے دیتے, تلوار دے دیجیے, لے لو. اب حیران ہو گیا, تلوار کو دیکھتا ہے, علی کے خالی ہاتھ کو دیکھتا ہے. کہا کہ اگر اس وقت میں آپ پر حملہ کر دوں تو کون بچائے گا؟ تو علی نے مسکرا کے کہا میرا اللہ بچائے گا. کہ کیسے بچائے گا؟ تیرے دل میں احترام ڈال دے گا. تب بالکل آپ نے صحیح کہا, اللہ نے میرے دل میں آپ کا احترام ڈال دیا اور قدموں پہ رکھ دیا تلوار, اور اسی وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اب لوگوں نے جو دیکھا, جن کو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی, کہ یہ کیا, یہ تو کوئی جنگ کی سیاست نہیں ہے, آپ نے یہ کیا کر دیا؟ کہ جنگ کی سیاست کیا ہے؟ کہا کہ جو کمزور ہے اس کو دبا دو, دبوچ لو. کہا نہیں, میں جنگ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں. جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں, میری زندگی اس کے لیے وقف ہے. کہ اگر وہ اس وقت آپ پہ حملہ کر دیتا کوئی مسئلہ نہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے لیے جینا شروع کرتے ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی, انسان مطمئن زندگی گزارتا ہے, مطمئن زندگی. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے میں کچھ چیزیں لایا تھا آپ کو بتانے کے لیے. ہاں, رسول اللہ ایک مرتبہ تشریف فرما اور کچھ اصحاب بھی سامنے. رسول اللہ نے ایک مسکرا کے کہا کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ, وہ بھائی ہمارے جن پر میرا سلام. تو اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے, کہا یہ کوئی ہوگے جو ہمارے درمیان میں نہیں ہوگے, کہیں اور ہوں گے. کہا وہ آپ کے صحابی ہے؟ کہا نہیں میرے صحابی نہیں.
کہ ہم تو آپ کے صاحب ہی ہیں، کہ ہاں ہاں، لیکن ان کی بات الگ ہے، کہ وہ کون ہے؟ بدر میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، احد میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، خندق میں ہم نے ساتھ دیا، خیبر میں ہم نے ساتھ دیا۔ ساتھ جو آپ کا دے رہے ہیں، آپ انہیں تو بھائی نہیں کہہ رہے، وہ جو یہاں ہے نہیں، موجود نہیں، ان کے لیے کہہ رہے کہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں تم نے تو مجھے دیکھا ہے اور میرا ساتھ دیا، میرے معجزات کو دیکھ کر مجھ پہ ایمان لائے، ورنہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف ہمارے بارے میں سن کے ایمان لائیں گے۔ میں ان کے لیے سلام کر رہا ہوں، اور وہ بغیر ہمیں دیکھے ہم پہ اتنی محبت رکھتے ہیں، ہم پہ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ تم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اور رہی بات میرے آخری فرزند کی، وہ ان کے محب ہوں گے، ان کے مددگار ہوں گے۔ تو ایمان بھی لوگ آسانی سے نہیں لاتے تھے رسول اللہ پہ، بہت مشکل سے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا میں آپ کو، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں اکثر کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا موٹا تحفہ دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو جو دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ان کے ریسپانسز بھی آتے رہتے ہیں، ٹیلی فون کالز وغیرہ میں بتاتے ہیں وہ لوگ۔ تو بہرحال اس مرتبہ میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ جو ہے نا پیش کرنا چاہا ہے، کہ اکثر جو دنیا میں جو زیادہ تر پریشانیاں ہیں، وہ زیادہ تر روزی کو لے کے انسان پریشان۔ بظاہر کوئی کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نظر آتا ہو، کوئی کتنا ہی مطمئن کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ انسان میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، جتنے جھاڑ کو اتنا پانی، جتنے بڑا پیڑ ہوتا ہے اسے اتنے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر مالدار ہے تو ظاہر سی بات ہے لونوں میں پھنسا ہوا رہتا ہے، اور اس میں جو ہے نا پریشان رہتا ہے۔ غریب ہے تو روزی روٹی کے لیے پریشان رہتا ہے۔ تو احمد طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور انہی کی گائیڈنس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور ان کی بتائی ہوئی چیز میں دو فائدے، ایک تو روزی روٹی کی پریشانی دور ہوتی ہے، دوسرے قربت الہی بھی نصیب ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ وہ پہلو زیادہ تر عبادت کا ہوتا ہے، سمجھے نا۔ تو اگر کسی کو زیادہ پریشانی ہو اور واقعی بہت زیادہ پریشان ہو، چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی کے دروازے کھل جائے، تو اس کو ایک کام کرنا پڑتا ہے، باقاعدہ عشاء کی نماز کے بعد غسل لے انسان کہ غسل کرتا ہوں میں روزی روٹی کے دروازوں کو کھولنے کے لیے، پروردگار عالم سے دعا کرنے کے لیے، نماز حاجت پڑھنے کے لیے، قربتاً اللہ غسل لینے کے بعد بہتر ہے کہ نصف شب میں، آدھی رات میں 3 کلمے ہیں جس کو ہے نا اس کو پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا نورو، یا باسطو، یا ظاہرو۔ یہ 3 ورڈز ہیں، یا نورو، یا باسطو، یا ظاہرو۔ میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں، یا نورو، یا باسطو، یا ظاہرو۔ اس کو 1234 مرتبہ، 1234 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے، اور بالکل معمول کے مطابق شروع میں اور آخر میں 7 مرتبہ صلوات پڑھے، 7 بھی 7 14 ہوتے ہیں۔ تو 14 کے پھر وسیلے سے پروردگار عالم سے دعا کرے، اور ان کلمات کا واسطہ دے کے دعا کرے، پروردگار تجھے تیرے اسماء مبارک یا نورو، یا باسطو، یا ظاہرو کا واسطہ ہے، اور 14 معصومین کا واسطہ ہے، میرے لیے روزی کے دروازے کھول دے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کچھ دنوں میں انسان جو ہے، اب اس کے لیے قید نہیں ہے کہ اتنے دن پڑھے، 20 دن پڑھے، 40 دن پڑھے، کوئی چلا، ایسا کچھ نہیں ہے، مسلسل پڑھتا رہے جب تک کہ اس کو مطمئن نہ ہو جائے وہ کہ میرے روزی روٹی کے دروازے کھل گئے۔ تو انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں بصدقہ 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اور بطفیل پروردگار عالم انشاءاللہ اس کی روزی روٹی کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ ایسی جگہ سے رزق پائے گا جس کا اس کو اندازہ نہ ہو، جو اس نے سوچا بھی نہ ہو کہ فلاں جگہ سے مجھے رزق ملے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ایک آج کا چھوٹا سا تحفہ تھا۔ اب ہم اپنی جی بہت معذرت، یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد غسل لینا ہے، یا پہلے لے کر نماز پڑھے اور نصف شب میں اٹھ کر پڑھے، یا جاگ سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا کلیئر کر دیں۔ دیکھیے اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے سہولت ہو، اگر غسل پہلے لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس لیے میں نے
پہلے کہا کیونکہ آدھی رات کو اٹھ کے غسل کرنا جو ہے نا وہ بھی ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، تو جی شام میں وہ غسل کر لے اسی نیت سے، اس کے بعد اب چاہے تو سو کے آدھی رات کو بھی اٹھ سکتا ہے، یا سو جا کے صبح کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ کے نماز شب پڑھ کے یہ اگر پڑھ لے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسا سہولت ہو انسان کو ویسا کر دیں انشاءاللہ۔ کبھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کرنا، ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق اللہ رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ رزق کی ضرورت ہے کیونکہ وہ وسیلہ بن جاتا ہے بوسوں کے لیے، کسی کو تھوڑے رزق کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کے لیے وسیلہ بن سکے۔ جب تک انسان کمپیئر کرتا رہے گا کبھی خوش نہیں رہے گا۔